السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات زندگی۔ آپ سن رہے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ شروع کرتے ہیں۔ خراسان کے ضلع طوس میں طاہران کے ایک قصبے غزالہ میں محمد نامی سود کاٹنے کا پیشہ رکھنے والے کا عرصہ دراز سے موروثی قیام تھا۔ زندگی اسرت اور تنگ دستی میں گزر رہی تھی۔ صحت قابل اطمینان نہیں تھی اور دو بیٹے محمد اور احمد ابھی صغیر سن میں تھے۔ یہ دونوں ان کی فکر مندی کا سبب بن گئے تھے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا اور دونوں بچوں کو زندگی اور ان کے خوشحال مستقبل کی فکر محمد کو پریشان کر رہی تھی۔ ایران میں سود کاٹنے والے کو غزال کہتے تھے اور طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے پیشے کو اپنی شناخت کا ذریعہ بنا لیتے تھے۔ جس طرح غزال سے غزالی تھے، اسی طرح جڑی بوٹی اور عطر فروشی کا پیشہ رکھنے والے عطار تھے اور سود کاٹنے والے غزال۔ دونوں کمسن بیٹوں کے نام محمد اور احمد تھے، جبکہ ان کے باپ کا نام بھی محمد تھا۔ صحت کی خرابی نے محمد غزال کو ہمیشہ فکر مند رکھا۔ ان کے حلقہ احباب میں جو لوگ تھے، محمد ان کا دل ہی دل میں تجزیہ کرتے رہتے تھے۔ کیا دوستوں میں کوئی ایسا صاحب کردار دوست ہے جو ان کے مرنے کے بعد دونوں بیٹوں کی کفالت کر سکے؟ محمد غزال نے جو کچھ پسنداز کر رکھا تھا، اسے وہ کسی دیانتدار دوست ہی کے حوالے کر سکتے تھے۔ دوستوں میں ایک تارک الدنیا صوفی منش بھی تھا، جسے دنیا سے بہت کم لگاؤ تھا اور اس کا زیادہ وقت آخرت کی فکر میں گزرتا تھا۔ محمد غزال کو اپنا یہ دوست قابل اعتبار نظر آیا، مگر انہیں یہ بھی شبہ تھا کہ دنیا اور مکروہات دنیا سے بیزار شخص کو اگر دونوں بیٹوں کا کفیل بنا دیا جائے اور ان کے پاس اپنے بیٹوں کے لیے پسنداز کیا ہوا جو کچھ ہے اس دوست کے حوالے کر دیا جائے، تو کیا یہ دوست اپنے دوست کی خاطر دنیاوی معاملات میں پڑنا پسند کرے گا یا نہیں؟ وہ بہت دنوں تک اسی فکر اور تذبذب میں رہے۔ اگر ان کا یہ دوست دونوں بیٹوں کا کفیل بننے سے انکار کر دیتا تو محمد غزال کی فکروں میں اضافہ ہو جاتا، لیکن بیمار اور صحت و زندگی سے مایوس اس شخص نے دونوں بیٹوں کو پاس بٹھا کے تنہائی میں اپنے دوست کے بارے میں پوچھا کہ انہیں ان کا یہ دوست کیسا لگتا ہے۔ دونوں بھائی اپنے باپ کے اس دوست کو دنیا سے بیزار اور لا تعلق دیکھتے رہے تھے، اس لیے وہ کوئی رائے کیا دیتے۔ انہیں یہ تارک الدنیا شخص بہت بھلا اور نیک لگتا تھا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے کہا، آپ کا یہ دوست ایماندار اور حرص و طمع سے خالی ہونے کی وجہ سے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آخر کار محمد غزال کا آخر وقت آ گیا۔ انہوں نے عیادت کے لیے آنے والے دوستوں سے ملاقاتیں بھی کم کر دیں، کیونکہ طبیعت آرام کرنے پر مائل رہتی، جبکہ عیادت کرنے کے لیے آنے والے دوست احباب باتیں کرتے، حال پوچھتے اور تفصیلی حال بتانے کے لیے دیر تک باتیں کرنا پڑتی، جس سے بیماری کی اذیت میں اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ حال پوچھنے والوں کو نہایت احتیاط اور سلیقے سے منع کر دیا کہ وہ ان سے باتیں نہ کریں، آئیں حال دیکھیں، کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلے جائیں۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ محمد غزال اپنے تارک الدنیا دوست کے سامنے اپنا منشا اور خواہش ظاہر کریں۔ جب تخلیہ ہو گیا اور صوفی دوست نے بھی جانے کی اجازت چاہی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ دوست کے بیٹھ جانے کے بعد محمد غزال نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، دوست، میرا یہ آخری وقت ہے اور میرے دونوں بیٹے ابھی کسی لائق نہیں ہیں۔ افسوس کہ میں اچھے ہمسائے اور اچھے دوستوں کی اچھی خاصی تعداد رکھنے کے باوجود انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں اپنا پسنداز کیا ہوا مال و زر ان کے حوالے کر دوں اور وہ دونوں بیٹوں کی کفالت کریں۔ میں نے اپنے دونوں کمسن بچوں سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے بھی میری اس تجویز سے اتفاق کیا کہ تجھ جیسے دوست سے اچھا کفیل انہیں نہیں مل سکتا۔ تو اے دوست، میں اپنا اثاثہ اور نقد مال و زر تیرے حوالے کر دوں گا اور تو میرے بعد میرے دونوں بیٹوں کا کفیل ہوگا۔ پہلے تو دونوں بیٹوں کی تعلیم و تربیت ہوگی، اس کے بعد میرے بیٹے اس لائق ہو جائیں گے کہ اپنی ذمہ داریاں خود پوری کریں۔ دوست نے بیمار دوست کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے جواب دیا، میرے دوست، یہ بھاری ذمہ داری میرے لیے مشکلات پیدا کر دے گی۔ میں تو خود ہی دنیا اور مکروہات دنیا سے نفور اور گریزاں ہوں۔ ان دونوں بیٹوں کی تعلیم و تربیت کس طرح کروں گا؟ رہ گیا اثاثے اور مال و زر کی امانت داری کا مسئلہ۔
تو یہ بھی میرے لیے بوجھ ہوگا، اس لیے اس کام کے لیے کسی اور کا انتخاب کیا جائے تو مناسب رہے گا۔ محمد غزال نے ہاتھ کو دبایا اور کہا، نہیں دوست، یہ کام تجھی کو کرنا ہوگا، میں کسی پر تجھ سے زیادہ اعتبار اور اعتماد نہیں کر سکتا۔ اس نے اثاثے اور مال و زر کی تفصیل معلوم کی اور کہا، اس سے تو دونوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلوائی جا سکتی، دونوں کی پرورش، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنا اور اعلیٰ تعلیم دلوانا تیرے چھوڑے ہوئے اثاثے اور مال و زر سے ممکن نہیں۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا کرتا رہوں گا، لیکن اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ بیمار دوست کی آنکھیں پتھرا گئیں، اس نے زندگی کی آخری سانس لی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ دونوں بیٹے اپنے باپ کی لاش پر کچھ دیر آنسو بہاتے رہے۔ جب پڑوسیوں اور دوسرے دوستوں کو یہ معلوم ہوا کہ مرحوم نے اپنے اثاثے اور مال و زر کا اختیار اپنے تارک الدنیا دوست کو دے دیا ہے اور اب وہی مرحوم کے دونوں بیٹوں کی کفالت کرے گا، تو ان میں رشک و حسد کی آگ پیدا ہو گئی۔ آخری رسوم میں تو ان سب نے بے دلی سے حصہ لیا اور اس کے بعد دونوں یتیموں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اب اس تارک الدنیا دوست کو دونوں بیٹوں کی تعلیم کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس نے محمد اور احمد کو اپنے سامنے بٹھا کے پوچھا، تم دونوں کو معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے تمہارا کفیل مقرر کیا ہے؟ میں بہت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہلے ہی پہنچ چکا ہوں کہ تمہیں اعلیٰ تعلیم نہیں دلوائی جا سکتی، چنانچہ کل میں تم دونوں کے نام ایک عام مدرسے میں لکھوا دوں گا، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد تم دونوں کو اپنی کفالت خود کرنا ہوگی۔ دونوں بھائی اپنے اس نگران کو کیا جواب دیتے؟ چنانچہ ان کا داخلہ ایک عام سے مدرسے میں کروا دیا گیا۔ دونوں بڑی توجہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے اور ابھی ان دونوں کو اس مدرسے سے فراغت بھی نہیں ملی تھی کہ ان کے کفیل نے دونوں کو مطلع کیا کہ مکان کے علاوہ مال و زر ختم ہو چکا ہے، اس لیے دونوں کو تعلیم کا خیال اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے۔ دونوں بھائیوں نے اپنے کفیل سے کوئی بات نہیں کی اور بدستور تعلیم حاصل کرتے رہے۔ دونوں بھائیوں کے صبر اور برداشت کی قوت بے مثال تھی۔ انہوں نے اپنا انتظام کس طرح کیا اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد محمد غزالی نے اپنے ہم وطن عالم شیخ احمد الرازقانی سے دین کی تعلیم حاصل کی۔ یہ استاد اپنے شاگرد کی ذہانت اور طلب علم کے شوق سے متاثر ہوئے اور بڑی توجہ اور دلچسپی سے پڑھاتے رہے۔ تارک الدنیا کفیل کی کفالت کی ذمہ داری جاتی رہی اور یہ دونوں بھائی اپنی محنت سے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ اپنے ہم وطن استاد سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد محمد غزالی کو جرجان جانا پڑا۔ وہاں انہوں نے اسماعیلی فرقے کے عالم ابو نصر سے تعلیم حاصل کی۔ ان کا یہ جرجانی اسماعیلی استاد بھی اپنے شاگرد کی ذہانت، حافظے اور شوق سے بہت متاثر ہوا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا یہ شاگرد آگے چل کر بہت نام پیدا کرے گا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد امام محمد غزالی نے سوچا کہ اب انہیں کہاں سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ نیشا پور میں ابو المعانی امام الحرمین عبد الملک جوبینی کی درسگاہ کا بہت چرچا تھا۔ اس درسگاہ سے بہت سے لائق لوگوں نے تعلیم حاصل کر کے دنیا میں بڑی شہرت پائی اور شاہی درباروں میں اعلیٰ عہدے حاصل کیے۔ امام غزالی نے اس مدرسے میں ایسی تعلیم حاصل کی کہ اس وقت کے شریک درس 400 طلبہ میں امتیازی حیثیت حاصل کر لی اور امام الحرمین نے محمد غزالی کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اس وقت ان کی عمر 28 سال سے بھی کم تھی، لیکن عمر رسیدہ علماء سے بھی زیادہ باکمال اور ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شہرت نظام الملک تک جا پہنچی۔ یہ نظام الملک سلجوق سلطنت کا وزیر تھا۔ اس میں لائق لوگوں کی قدر و منزلت اور ان کی مدد اور اعانت کرنے کا جذبہ تھا۔ چنانچہ ابو المعانی سے محمد غزالی کا ذکر کئی بار سننے کے بعد انہیں خواجہ نظام الملک نے طلب کر لیا اور کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد انہیں بھی اپنے دربار میں لے لیا۔ خواجہ کا یہ علمی دربار بھی بہت عجیب و غریب تھا۔ یہاں علمی مباحثے اور دینی مناظرے ہوتے رہتے تھے۔ ان مجلسوں میں محمد غزالی کو بھی شریک ہونا پڑا اور خواجہ نظام الملک یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ کوئی بھی عالم محمد غزالی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ محمد غزالی نے یہاں یہ عجیب و غریب ماحول پایا کہ شہر کی جملہ شادی اور غمی کی تقریبات میں علمی مباحثے
اور دینی مناظر ضروری عنصر قرار پاتے تھے۔ محمد غزالی کو بھی دوسروں کو نیچا دکھانے میں ایک لذت سی محسوس ہوتی تھی، اور وہ اس کامیابی اور برتری کو دنیاوی جاہ و منصب کی حصولیابی کا زینت سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنا بچپن نہایت اسرت اور تنگ دستی میں گزارا تھا، اور حصول علم کے لیے جرجان اور نیشا پور کا سفر کیا تھا۔ انہیں اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑ گیا تھا، اور اس وقت وہ جس طرح خواجہ نظام الملک تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، اس سے انہیں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب وہ اور زیادہ دنیاوی ترقی کر سکیں گے۔ لوگوں میں ان کا بہت زیادہ شہرہ ہوگا، اور اس شہرت سے مادی فائدے بھی بہت زیادہ پہنچیں گے۔ لوگ ان کی علمی اور دینی قابلیت سے اتنے متاثر تھے کہ وہ بے ساختہ ان کی عدم موجودگی میں خواجہ نظام الملک سے تعریفیں کرتے رہتے تھے، اور مشورہ دیتے تھے کہ ایسے بے مثل لائق اور فائق شخص کو اپنے دربار سے وابستہ رکھ کر اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ اس سے کوئی ایسا کام لینا چاہیے کہ بہت سی شخصیتیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ خواجہ نظام الملک اپنے دوستوں کی اس رائے پر کافی غور و خوض کرتا رہا۔ اسے بھی یہی خواہش پریشان کر رہی تھی کہ محمد غزالی جیسا عالم اس کے دربار سے وابستہ رہ کر خود کو ضائع کر رہا ہے، اور خواجہ نظام الملک اس نقصان کا ذمہ دار قرار پائے گا، اور اس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی کہ اس نے اس لائق شخص سے دوسروں کو فیض کیوں نہیں پہنچنے دیا۔ خواجہ نظام الملک نے محمد غزالی کو تنہائی میں بلوا کے پوچھا، اے محمد، کیا تو اپنے اس مقام اور منصب سے خوش اور مطمئن ہے جو تجھے میرے دربار میں حاصل ہے؟ محمد غزالی نے جواب دیا، مجھے تو یہاں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ چھوٹا سا علمی ماحول میرے لیے ناکافی ہے، اور یہاں جو علماء موجود ہیں وہ علمی اور دینی مناظروں میں میرا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو کہیں ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، اور میں خود بھی اپنے علم میں اضافہ کرتا رہوں۔ خواجہ نظام الملک نے کہا، تب پھر تجھے یہ معلوم ہوگا کہ میں نے بہت سے مدرسے قائم کر رکھے ہیں، انہی میں مدرسہ نظامیہ بغداد کو خاصی شہرت حاصل ہے۔ میں مدرسہ نظامیہ بغداد کی صدارت تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ محمد غزالی کو معلوم تھا کہ ایک عالم کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور منتہائی ترقی یہ منصب تھا، اور اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ محمد غزالی کو خواجہ نظام الملک کی یہ پیشکش بہت اچھی لگی، اور انہیں بے حد خوشی ہوئی کہ اب ملت اسلامیہ کی لائق ترین علمی شخصیتوں سے ان کا واسطہ رہے گا، اور مسلمانوں کے بہترین دل و دماغ ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے میں داخلے لیتے رہیں گے، اور ان کا علمی اور دینی فیض بہتوں کو پہنچتا رہے گا۔ امام غزالی نے خواجہ نظام الملک کی یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ قبول کر لی، اور انہیں مدرسہ نظامیہ بغداد کا صدر بنا دیا گیا، اور جملہ اسناد اور صدارت کے ساتھ انہیں بغداد روانہ کر دیا گیا۔ اس وقت تک محمد غزالی کی شہرت بغداد پہنچ چکی تھی۔ جب انہیں مدرسہ نظامی کا صدر بنایا گیا تو یہ خبر بھی ان سے پہلے بغداد پہنچ گئی، اور لوگ ان کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ جب یہ بغداد میں داخل ہوئے تو ان کا انتہائی شاندار استقبال ہوا۔ اب محمد غزالی اس مدرسے کے صدر تھے، اور ان کی ماتحت میں پڑھانے والے استاد محمد غزالی سے متاثر تو پہلے ہی تھے، مگر اب جو انہیں درس دیتے، تقریر کرتے دیکھا تو ان کے علم کی بغداد میں دھوم مچ گئی۔ طلبہ تو رہے ایک طرف، علماء انہیں گھیرے رہتے اور ان سے علمی استفادہ کرتے۔ امام غزالی کی مجلس درس مرجع خلائق بن گئی۔ 300 منتہی طالب علم اور 100 عمرا اور رؤساء ان کی مجلس میں شرکت کرتے تھے۔ اب سود کاٹنے والا محمد غزال کا یہ بیٹا اپنے نفس میں فخر اور بڑائی محسوس کر رہا تھا۔ سبھی اس سے دماغی اور علمی فضیلت میں کم تر تھے، اور بغداد میں طاقتور شخصیتیں ان کے زیر اثر آ گئی تھیں، اور ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ارکان سلطنت ان کے ہمسر بن گئے تھے۔ ان کے ایک معاصر شیخ عبد الغافر فارسی نے لوگوں سے کہا، محمد غزالی کے جاہ و جلال کے سامنے امراء اور وزراء اور بارگاہ خلافت کی شان و شوکت ماند پڑ گئی ہے۔ سننے والوں میں سے ایک نے کہا، جناب، میں نے بحر المعانی امام الحرمین سے ان کی تعریف میں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ محمد غزالی بحر السخار ہے،
اب امام غزالی کو سب کچھ میسر تھا، وہ سب کچھ جس کی وہ خواہش کرتے رہے تھے۔ معاشرے اور ماحول میں عزت اور توقیر، مالی منفعت اور علمی اور دینی فضیلت اور برتری، مال و زر کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مدرسہ نظامیہ سے انہیں بہت معقول مشاہرہ مل رہا تھا۔ خلافت عباسیہ اور ان کے اعلیٰ عہدیداروں سے ایسے عقیدت مندانہ تعلقات قائم ہو چکے تھے کہ وہ ذرا سے اشارے پر بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، اور لوگ ان کی معمولی خدمت کو اپنی دینی اور دنیاوی خدمت سمجھتے تھے اور اسے نجات اخروی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ طلباء کے سامنے مسلسل بولتے رہنا اور مناظروں اور مباحثوں میں کثرت سے اس لیے حصہ لینا کہ اس سے ان کے نفس کی بڑائی کے جذبے کو تسکین پہنچتی تھی۔ ان مشاغل کی کثرت کا یہ اثر ہوا کہ محمد غزالی اس ماحول سے بھی بیزار ہو گئے۔ انہیں خوب سے خوب تر کی جستجو تھی، اور بغداد میں قیام کے دوران وہ جس ماحول کے اسیر ہو کر رہ گئے تھے وہ گویا ان کے مشاغل کی انتہا تھی، اور غزالی کی طبیعت کسی انتہا پر بس کرنے والی نہیں تھی۔ وہ یہاں کئی سال کے قیام اور اپنی مشغولیات سے بیزار ہو گئے۔ وہ اکثر و بیشتر سوچتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو فیض بھی پہنچ رہا ہے، اور یہ جاری فیض ان کی زندگی تک جاری رہے گا، لیکن ان کے بعد دوسرے یہ جگہ لے لیں گے اور ان کا کام ختم ہو جائے گا، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے وجود کا فیض ان کے بعد بھی جاری رہے۔ اس کے علاوہ انہیں ایک شک و شبہ بھی پریشان کرتا رہتا تھا۔ وہ دنیا بھر کے مذاہب پر غور کرتے تو انہیں یہی نظر آتا کہ عیسائی بھی بڑے مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، یہودیوں کو بھی اپنے دینی عقائد پر کامل یقین ہے، اور وہ بھی اپنے علاوہ دوسرے مذاہب کو ناقص اور کمتر سمجھتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں جو عقائد اپنے ماں باپ اور اپنے دینی ماحول سے ملے تھے اور جن پر عمل کرنے اور کاربند رہنے میں وہ اپنی نجات اخروی سمجھتے تھے، اب وہ انہیں شک و شبے میں ڈال رہے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ ان کے یہ عقائد بھی دوسرے مذاہب والوں کی طرح ہو سکتے ہیں۔ ان کی سچائی پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، اور انہیں دلائل کی کسوٹی پر پرکھا بھی نہیں تھا۔ اس ظن اور تخمین نے ان کے دل و دماغ سے تقلیدی روش کو نکال باہر کیا، اور وہ اپنے عقائد کو دلائل کی کسوٹی پر رکھ کر صداقت کو پرکھنے لگے۔ یہ عجیب ذہنی انتشار اور خلفشار کا زمانہ تھا۔ اب معلمی میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ دربار خلافت اور اس کے درباری علماء اور امراء بھی انہیں اب اچھے نہیں لگتے تھے۔ یکسانیت نے ان کو بہت پریشان کر دیا تھا، حالانکہ ان کے سامنے مدرسہ نظامیہ کے ماضی اور حال کے اساتذہ کے سوانح اور حالات زندگی موجود تھے۔ جو نامی گرامی اساتذہ وفات پا چکے تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی مدرسے میں گزاری تھی، اور جو ان کے ساتھ ان سے پہلے سے اس مدرسے سے وابستہ تھے وہ بھی پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے، جبکہ محمد غزالی چند سالوں میں بیزار ہو گئے تھے۔ وہ اکثر و بیشتر سوچتے کہ اس بے قراری کا سبب کیا ہے، اور انہیں ایسا کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ انہیں سکون اور طمانینت حاصل ہو جائے۔ بغداد کا ماحول، بغداد کے لوگ، بغداد کے محلے، بغداد کے گلی کوچے اور بغداد کی عمارتیں، بغداد کے بازار اور جہاں کے باکمال دنیا بھر کے لوگ امام غزالی کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے۔ وہ ماحول جو انسانوں کو طویل عرصے تک رچ بس جانے کی وجہ سے اپنے میں جذب کر لیتا ہے، وہ غزالی کو نہیں جذب کر سکا، اور ان کی طبیعت بغداد سے بیزار ہو گئی۔ وہ بغداد کو چھوڑ کر سکون اور طمانینت کی تلاش میں سیر و سیاحت اور ریاضت اور مشاہدے میں مشغول ہو جانا چاہتے تھے، لیکن بغداد میں وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنی اندرونی کیفیت دوسروں کے سامنے بیان کر دی تو خلیفہ، امراء اور علماء انہیں بغداد سے کہیں اور چلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اس حد تک شک و شبے میں مبتلا ہوئے کہ انہیں اپنی بصارت پر بھی شبہ ہوا۔ وہ جو کچھ دیکھتے تھے اس کی اصلیت اور حقیقت پر بھی شبہ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ شکوک اور شبہات اتنے بڑھے کہ انہیں محسوسات کے یقینی ہونے کا اطمینان نہیں رہا۔ انہوں نے عقلیات پر بھی غور کیا تو وہ بھی حسیات سے زیادہ مشکوک اور کمزور نظر آئے۔ وہ بار بار حقیقی علم پر غور کرتے، ایسا حقیقی علم جس میں کسی قسم کے شبے کا احتمال تک نہ رہ جائے۔ وہ دل ہی دل میں غور کرتے، انہیں اچانک خیال آیا کہ کیا انہیں یقین کی دولت حاصل ہے؟
وہ سوچتے کہ 10 کا عدد 3 سے زائد ہوتا ہے۔ ان کے اس یقین کو زائل کرنے کے لیے کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، بلکہ 3 10 سے زائد ہے۔ غزالی نے سوچا کہ 3 کو 10 سے زائد قرار دینے والے سے دلیل مانگی جائے تو وہ لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھا دے۔ اس کا یہ کمال مروب تو کر دے گا، مگر محمد غزالی کے اس علمی یقین میں شبہ نہیں پیدا کر سکتا۔ وہ لاٹھی کے سانپ بن جانے پر حیرت تو کر سکتے تھے، مگر 10 کے مقابلے میں 3 کو زیادہ نہیں مان سکتے تھے، اور اسے وہ علم الیقین سمجھتے تھے۔ وہ اس قسم کا یقین صرف بدیہیات یعنی ایسا علم جو دلیل کے بغیر مان لیا جائے۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد انہیں شک سے نجات نہیں ملی۔ وہ عقلیات پر غور کرتے تو انہیں یہاں بھی شکوک اور کمزوری نظر آتی۔ ان کے بقول 2 مہینے بڑی پریشانی میں گزرے اور اس بیماری کا اثر صحت پر پڑا۔ پھر وجدانی اور وہبی کیفیت غالب آئی اور انہیں امور عقلی پر اطمینان ہو گیا جو متفقہ مانے ہوئے تھے۔ لیکن اب وہ سکون اور طمانینت حاصل کرنے کے لیے اپنے عہد کے گروہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ سب طالب حق معلوم ہوتے تھے، علم کلام کے ماہر، عقل و نظر کے اہل ہونے کے مدعی تھے، اور ایک گروہ صوفیوں کا تھا جو خود کو صاحب کشف اور شہود کہتے ہیں۔ محمد غزالی نے ہر ایک گروہ کی کتابوں اور خیالات کا مطالعہ کیا، مگر کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ علم کلام کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ یہ فن اپنے مقصود کو پورا کرتا ہے، لیکن اس میں ان کی تسلی کے لیے کافی چیزیں نہیں تھیں۔ فلسفے کے بارے میں انہیں خاصی محنت کرنا پڑی۔ تدریس کے مشاغل سے ان کو بہت کم فرصت ملتی تھی۔ ان کے حلقہ درس میں 300 طالب علم ہوتے تھے۔ اس میں سے بھی انہوں نے وقت نکالا اور 2 سال کے اندر فلسفے کے تمام علوم کا مطالعہ کر ڈالا، اور 1 سال تک ان پر غور و فکر کرتے رہے، اور آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ اس عقیدے پر قائم رہیں کہ طبیعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور وہ خود مختار نہیں ہیں۔ فلسفیوں کی ذہانت اور باریک بینی سے مروب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ تمام علوم میں ماہر نہیں ہوتے۔ اب صرف تصوف باقی رہ گیا تھا اور وہ اس کی طرف ہمتاً متوجہ ہوئے۔ تصوف انہیں علمی بھی نظر آیا اور عملی بھی۔ جہاں تک علم کا معاملہ تھا، اسے انہوں نے علم تصوف کے ماہر صوفیوں کی تصنیفات سے لیا۔ اب مسئلہ عملی پہلو سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ ذوق و حال اور حالات کی تبدیلی سے حاصل کیا جا سکتا تھا، اور انہیں وجود باری اور نبوت پر ایمان راسخ حاصل تھا۔ اب وہ یہ سوچ چکے تھے کہ آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی کیا ہے؟ اس کا انہیں یہ جواب ملا کہ نفس کو اس کی خواہشات سے روکا جائے، دار فانی سے بے رغبتی، آخرت کی طرف کشش، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہنا، جس سے قلب کا علاقہ دنیا سے ٹوٹ جائے۔ وہ اپنے اب تک کے حالات پر غور کرتے رہے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی تمام تر توجہ ان علوم پر رہی ہے جو اہم نہیں ہیں، اور ان سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وہ تدریس کی نیت پر غور کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اس میں اللہ کہیں بھی موجود نہیں، اور یہ محض طلب جاہ اور حصول شہرت کے لیے ہے۔ انہیں اچانک اتنا خوف محسوس ہوا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کا دل انہیں آگاہ کر رہا تھا کہ وہ ہلاکت کے غار کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اگر انہوں نے اصلاح حال کی کوشش نہ کی تو ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب انہیں یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ انہیں بغداد کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ 6 مہینے اسی کشمکش میں گزر گئے۔ جب بھی وہ بغداد کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو دنیاوی خواہشات کشش کرتی اور ان کا ترک بغداد کا ارادہ کمزور پڑ جاتا۔ لیکن اسی دوران میں انہیں اپنے دل میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی منادی پکار پکار کر آگاہ کر رہا ہو کہ اے امام غزالی، کوچ کا وقت قریب ہے، تھوڑی سی عمر باقی ہے، طویل سفر درپیش ہے، رہ گئے وہ علوم اور وہ عمل جن میں تو اب تک گھرا ہوا ہے، وہ محض ریاضی تخیلات ہیں۔ لیکن اسی دوران میں ایک نئی آواز محسوس ہوتی۔ ان کا نفس کہتا، اے غزالی، یہ عارضی حالت ہے، اللہ نے تجھ کو جاہ و عزت دے رکھی ہے، اگر اس وقت تو نے اسے چھوڑ دیا تو یہ کفران نعمت ہوگا، اور اگر پھر انہیں واپس لانے کا خیال ہوا تو اس کا دوبارہ حصول مشکل ہے۔ غرض غزالی اس کشمکش میں تقریباً 6 ماہ مبتلا رہے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ معاملہ ان کے بس سے باہر ہو گیا۔ زبان موجود تھی، مگر قوت گویائی سلب کر لی گئی تھی۔
ان کے پاس آنے جانے والوں کا سلسلہ جاری تھا، مگر پڑھانے کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا۔ جس شخص کی قوت گویائی چھن گئی ہو، وہ اپنے طلباء کو کس طرح پڑھاتا؟ وہ بڑی کوشش کرتے کہ باتیں کریں، بولیں، لوگوں کے سوالات کے جواب دیں، لیکن ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا۔ اس سے قلب میں رنج و غم کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور گھٹن کے اثر سے قوت ہاضمہ نے جواب دے دیا۔ کھانے پینے کی خواہش بالکل جاتی رہی۔ ایک گھونٹ پانی، کھانے کا لقمہ ہضم کرنا دشوار ہو گیا۔ دوستوں اور ہمدردوں نے بغداد کے مانے ہوئے اتباع کو ان کے علاج کے لیے بلوایا۔ ان طبیبوں نے کئی دن تک اپنی دوائیں کھلائیں جو شاندے پلائے، لیکن غزالی پر ان دواؤں اور جوشاندوں کو کوئی اثر نہ ہوا۔ غزالی کے ہمدردوں نے طبیبوں سے پوچھا کہ ان کو کس مرض نے گھیرا ہے اور دوائیں اثر کیوں نہیں کرتی۔ طبیب پریشان تھے۔ آخر ایک انتہائی تجربہ کار عمر رسیدہ طبیب نے اپنی رائے دی اور کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہیں کوئی خطرناک مرض لاحق نہیں، بلکہ یہ اندرونی انتشار کے شکار ہیں۔ دل و دماغ میں کوئی جنگ ہو رہی ہے، اور غزالی ان دونوں کے درمیان خود کو مجبور محسوس کر رہے ہیں۔ یہ پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی طاقت انہیں اس سے روک رہی ہے۔ دوستوں نے پوچھا، بظاہر تو غزالی کی حالت ایسی ہے کہ ان کا صحت یاب ہونا مشکل نظر آ رہا ہے۔ حکیم صاحبان، آپ سب اپنی متفقہ کوششوں سے غزالی کو بچا لیں۔ طبیبوں نے بھی بالاتفاق جواب دیا، ہم تو انہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن قانونی قدرت پر ہمارے اختیار نہیں۔ مریض کو اپنی اندرونی کشمکش پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی غزالی کا علاج ہے۔ یہ سب کچھ محمد غزالی دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، محسوس کر رہے تھے، لیکن کسی کو کچھ بتانے کی ان میں نہ ہمت تھی اور نہ طاقت۔ جب کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ، مجھے اندرونی کشمکش سے نجات دے اور مجھے اضطراری کیفیت سے نکال، ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اب تک وہ جو کچھ کما چکے تھے اسے اپنے اہل و عیال کو دے دیا اور کہا، اب تم سب اپنے وطن طاہران کے قصبے غزال میں واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں بہت جلد مکہ معظمہ چلا جاؤں گا اور کچھ پتہ نہیں کہ میں وہاں کتنے عرصے تک رہوں۔ اہل و عیال نے ان کی بری حالت دیکھ لی تھی اور انہوں نے طبیبوں کو ان کی طرف سے مایوس بھی دیکھا تھا، تو اب تک جو کچھ غزالی نے ان سے کہا تھا اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ شاید امام غزالی نے اپنی قوت گویائی کے بحال ہو جانے کا یہ مطلب لیا ہو کہ اب انہیں اللہ کے گھر کا رخ کرنا چاہیے۔ شاید غزالی نے ایسی کوئی منت مانی ہو جسے پورا کرنے کے لیے ان کو مکہ معظمہ جانا پڑ رہا ہو۔ امام غزالی اپنے اہل و عیال کو تو اپنے وطن روانہ کر دیا، لیکن بغداد والے حیران تھے کہ یہ غزالی اکیلے کس طرح رہیں گے، اور اگر یہ مکہ معظمہ جا رہے ہیں تو اپنے گھر کو مال و اسباب سے خالی کیوں کر دیا؟ بظاہر تو غزالی کے اعمال اور حرکات و سکنات بتا رہے تھے کہ وہ بغداد سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ غزالی کے کئی دوستوں نے ان سے ان کی بے رغبتی کا سبب پوچھا اور کہا، اب تو آپ تدریس میں بھی دلچسپی نہیں لیتے، جس کا تعلق آپ کی درسگاہ سے ہے، اور یہ درسگاہ آپ کے بغیر سونی ہو جائے گی۔ غزالی نے کہا، اس وقت میرا مکہ معظمہ جانا ضروری ہے۔ اللہ نے اگر مجھے واپس پہنچایا تو میں حسب سابق اپنی تدریسی ذمہ داریاں پورا کرتا رہوں گا۔ کسی کو بھی یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ غزالی بغداد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ مجھے بھی خیال کرتے کہ اگر لوگوں کو کسی طرح بھی یہ معلوم ہو جائے کہ امام بغداد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والے ہیں اور وہ بغداد چھوڑنے کا مقصد معلوم کرے تو وہ جواب میں کیا بتائیں گے۔ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ کہاں جانے کا قصد رکھتے ہیں اور کیوں؟ غزالی نے جواب دیا، میں نے ادھر تقریباً 1 سال بڑی پریشانی میں گزارا ہے، یہاں تک کہ تم لوگ بھی جانتے ہو میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ تم لوگوں کا بھی میری حالت کو دیکھتے ہوئے خیال تھا کہ اب شاید میں جام پر نہیں ہو سکوں گا۔ میں نے حالت خاموشی میں اپنے لیے اللہ سے دعا کی اور اس نے سن لی، اور اب میں بولنے بات کرنے کا اہل ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اپنا یہ فرض جانا کہ اب مجھے اللہ کے گھر پہنچ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں خانہ کعبہ جا کے اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گا اور وہاں عبادت اور ریاضت میں مصروف رہ کے اپنے دل و دماغ کو طمانینت بخشوں گا۔ 8-10 دن کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جو تھوڑا بہت سامان امام غزالی کے گھر بچا تھا وہ بھی لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نقد رقم بھی لوگوں کو دی جا رہی ہے۔
ان کے ہمدردوں سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ وہ غزالی کو ایک بار پھر روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ امام غزالی نے اپنے پاس گزر بسر کے لیے تھوڑی سی رقم روک کر باقی دوسروں میں تقسیم کر دی ہے، تو کسی نے مایوسی کے عالم میں دوسروں سے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بغداد اور مدرسہ نظامیہ کو کسی کی نظر لگ گئی ہے اور غزالی کے چلے جانے سے یہاں کی چہل پہل اور علمی رونق ختم ہو جائے گی۔ غرض کے امام غزالی سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے دمشق پہنچ گئے۔ اب وہ مجاہدے اور ریاضت میں اپنے شب و روز گزارنے لگے۔ انہیں تصوف کا علم تو حاصل تھا، مگر تزکیہ نفس، اخلاقی درستگی و تہذیب اور اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو مصفا کرنا تھا۔ وہ اس میں مشغول ہو گئے۔ جامع مسجد میں اعتکاف اختیار کیا۔ کسی دن مسجد کے مینارے پر چڑھ جاتے اور تمام دن دروازہ بند کر کے بیٹھے رہتے۔ لوگوں نے امام غزالی کو ان اعمال میں مشغول دیکھا تو انہیں کوئی جستجو اس لیے بھی نہیں ہوئی کہ یہاں اکثر صوفی حضرات اسی طرح ریاضت اور مجاہدے کرتے رہتے تھے۔ 2 سال تک مشغول رہنے کے بعد انہیں بیت المقدس کا خیال آیا اور جہاں سے وہ بیت المقدس چلے گئے۔ ان دنوں غزالی پر عجیب سی کیفیت طاری ہو چکی تھی اور دنیا انہیں اپنے لیے فضول نظر آ رہی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر وہ صخرہ کے اندر چلے گئے اور یہاں پر ریاضت اور مجاہدہ شروع کر دیا۔ وہ دروازے کو اندر سے بند کر کے دنیا سے لا تعلق ہو جاتے۔ کافی عرصے تک یہ عمل جاری رہا۔ پھر انہیں حضرت ابراہیم کی عالم رویا میں زیارت نصیب ہوئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ اب تم مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی برکات سے استفادہ کرو۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ کا سفر اختیار کر لیا اور مکہ معظمہ پہنچ کر حج کے فرائض انجام دیا اور یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی تو یہاں ان کا دل بھر آیا اور وہ ایک گوشے میں بیٹھ کے دیر تک روتے رہے۔ جہاں آنے جانے والوں کا تانتا لگا ہوا تھا اور امام غزالی کو اپنے خشوع و خضوع کے علاوہ کسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور ماضی کے اس دور میں چلے گئے تھے جب رسول اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ اسلام کی تبلیغ اور جد و جہد میں مشغول تھے۔ وہ چشم تصور سے حضرت کی پریشانیوں اور غزوات کا مشاہدہ بھی کرتے رہے۔ ان کا دل بھر آیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ امام غزالی کے پاس بیٹھا ہوئے ایک شخص کافی دیر سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پوچھا، آپ طاہران کے قصبے غزالہ کے سود کاٹنے والے محمد کے بیٹے محمد غزالی ہیں؟ امام غزالی کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص تو ان کا شناسا نکلا۔ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے اور میرے پاس دیر سے بیٹھا ہوا کس بات کا منتظر ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، حضرت میں نے آپ کو کہاں کہاں تلاش کیا اور تلاش کرتا وہ یہاں تک پہنچ گیا۔ بالآخر آپ کو پا کر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ امام غزالی نے پوچھا، تجھے میری تلاش کیوں تھی اور تو ہے کون؟ اس شخص نے جواب دیا، میرا تعلق بھی طاہران سے ہے۔ میں آپ کی شہرت سے متاثر ہو کر آپ کے آبائی گھر غزالہ گیا تھا۔ وہاں آپ کے اہل و عیال سے تو ملاقات ہو گئی، مگر ان سے آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ نے انہیں وطن بھجوا کر خود بغداد چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس وقت سے آپ کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں۔ میں بغداد کے علاوہ دمشق، بیت المقدس اور اب پورے مکہ اور مدینہ منورہ میں آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ امام غزالی نے اپنے ہم وطن کی باتیں بہت غور سے سنی اور ان کا اپنے اہل و عیال کو یاد کر کے دل بھر آیا۔ اس شخص سے پوچھا، اب تو کہاں جائے گا؟ اس نے جواب دیا، حضرت میں تو آپ کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اب آپ مل گئے ہیں تو میں آپ کو اپنے ساتھ اپنے وطن لے کر جاؤں گا۔ آپ اپنے اہل و عیال کو یاد کریں تو خود بھی میرے ساتھ جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ امام غزالی اس شخص کے ساتھ وطن جانے پر آمادہ ہو گئے، لیکن اس دوران میں ان کے اندر کی دنیا میں کشمکش پیدا ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ہم وطن کے ساتھ ظاہران روانہ ہو گئے۔ گھر والوں کو امید نہیں تھی کہ امام غزالی کو تلاش کرنے والا تلاش میں اتنی دلچسپی لے گا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک اجنبی انہیں تلاش کر کے واپس لانے کا وعدہ کر کے چلا گیا ہے، اور اگر غزالی اس کو آسانی سے نہ مل سکے تو وہ شخص کبھی اہل و عیال کو اپنی شکل بھی نہیں دکھائے گا۔ سب مایوس ہو چکے تھے اور اب انہوں نے انتظار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شام کے بعد نصف شب سے پہلے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ سب پر نیند کا غلبہ تھا۔
کافی دیر تک دستک دینے کے بعد اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے اور کس سے ملنا ہے؟ ہم وطن نے کہا میں ہوں جسے آپ لوگوں نے امام غزالی کو تلاش کرنے پر مامور کیا تھا۔ گھر میں ایک ہلچل مچ گئی، دروازہ کھول دیا گیا اور امام غزالی اندر داخل ہوئے۔ گھر والوں نے 10-11 سال کے بعد انہیں دیکھا تو ان کا حلیہ بدل چکا تھا، پہلے جیسی صحت نہیں تھی اور ریاضت اور مجاہدے نے ان کو ہلکا کر دیا تھا۔ سبھی امام غزالی کے گلے لگ کر روتے رہے اور اس جذباتی کیفیت میں امام غزالی کو لانے والے کو نظر انداز کر دیا۔ امام غزالی نے توجہ دلائی تو گھر والوں کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس شخص کی بڑی خاطر میں درات کی، مگر وہ امام غزالی اور ان کے اہل و عیال کے درمیان مخل ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ امام غزالی کو اب خلوت پسند آ گئی تھی، مناظروں میں ان کا دل نہیں لگتا تھا اور جاہ طلبی سے وہ تائب ہو چکے تھے۔ اب انہیں خلوت میں رہتے ہوئے 10-11 سال گزر گئے، مالی پریشانیاں سر اٹھانے لگی اور ان کی یکسوئی جاتی رہی۔ یہ بھی کتنی عجیب بات تھی کہ انہیں حکومت کی طرف سے نیشاپور پہنچنے کا حکم ملا۔ سلجوکیوں کا سنجر نامی سلطان امام غزالی کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ امام غزالی نے عراق، شام اور حجاز میں مسلمانوں کی ابتر حالت دیکھی تھی۔ یہی حال خراسان اور دوسرے مسلمانوں کا بھی تھا۔ وہ نیشاپور پہنچے اور انہیں سلطان سنجر کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ امام غزالی نے مسلمانوں کی ابتر حالت دیکھی تھی اور اس وقت وہ سلطان کے سامنے کھڑے ہوئے اس کے گھوڑے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ گھوڑے کے گلے میں توقے زرین پڑا ہوا تھا۔ کہاں تو مسلمانوں کی ابتر حالت کہ 2 وقت کا کھانا مشکل سے ملتا، اور کہاں سلطان کے گھوڑے کے گلے میں توقے زرین۔ سلطان سنجر نے آگے بڑھ کر غزالی کا استقبال کیا اور تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ امام غزالی نے کہا سلطان یہ کتنی عجیب بات ہے، افسوس کہ مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جا رہی ہیں اور تیرے گھوڑوں کی گردنیں تو کھائے زرین کے وزن سے ٹوٹ رہی ہیں۔ سلطان سنجر کو امام غزالی کی یہ بات پسند نہیں آئی، مگر اس نے ان کو اپنے دربار میں رکھنے کے لیے بلایا تھا، اس لیے ان کی یہ کڑوی کسیلی بات برداشت کر گیا۔ لیکن اسے بار بار یہی احساس تکلیف پہنچاتا رہا کہ امام غزالی نے اگر اسی طرح باتیں جاری رکھیں تو امام غزالی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ وہ انہیں بلوا کے پچھتایا۔ ابھی امام غزالی کو سلطان سنجر کی صحبت اور سلطان سنجر کو امام غزالی کے دربار میں موجودگی تکلیف دہ محسوس ہو رہی تھی کہ خلیفہ کی طرف سے امام غزالی کو بغداد طلب کر لیا گیا اور 499 ہجری کے مہینے ذی القعدہ میں امام غزالی کو بغداد جانا پڑ گیا۔ مدرسہ نظامی کی مسند درس گویا ان کا انتظار کر رہی تھی، اور امام غزالی نے دوبارہ تدریس اور افادہ کا کام شروع کر دیا تھا۔ لیکن اب ان کے درس و تدریس میں پہلے کے تدریسی مشاغل کے مقابلے میں فرق آ چکا تھا۔ پہلے وہ نفس اور طبیعت کے تقاضے پورے کرتے تھے، مگر اب وہ خود کو معمور اور اعلی کار سمجھتے تھے۔ وہ خود ایک جگہ لکھتے ہیں اگرچہ علم کی نشر و اشاعت کی طرف میں نے پھر رجوع کیا ہے، لیکن اس کو پہلی حالت کی طرف باز گشت کہنا صحیح نہیں ہے۔ میری اس پہلی اور اس دوسری حالت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں اس علم کی اشاعت کرتا تھا جو حصول جاہ کا ذریعہ ہے، اور میں اپنے قول اور عمل سے اسی کی دعوت دیتا تھا، لیکن اب میں جس علم کی دعوت دیتا ہوں اس سے جاہ سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اب میں اپنی اور دوسروں کی اصلاح چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے مقصد تک پہنچوں گا یا اس سے پہلے میرا کام تمام ہو جائے گا، لیکن اپنے یقین اور مشاہدے کی بنا پر میرا ایمان ہے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، اسی سے آدمی گمراہی اور شر سے بچ سکتا ہے اور ہدایت اور اطاعت کی طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے حرکت نہیں کی، اللہ مجھے حرکت میں لایا ہے۔ میں نے خود یہ کام شروع نہیں کیا بلکہ اللہ نے مجھے کام میں لگایا ہے۔ میری دعا ہے کہ پہلے اللہ میری اصلاح فرمائے، مجھے راہ پر لگائے اور پھر مجھ سے دوسروں کی اصلاح کا کام لے، اور میں دوسروں کی رہنمائی کروں، حق مجھ پر منکشف ہو جائے اور اللہ کے فضل سے مجھے حق کے اتباع کی توفیق ہو، باطل مجھ پر واضح کر دیا جائے اور اللہ مجھے اس کی پیروی سے بچائے۔ امام غزالی نے مشہور صوفی بشر بن الحارث کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ بشر بن الحارث کے پاس ایک شخص پہنچا اور کہا میرا حج کرنے کا ارادہ ہے، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو تو بتائیں۔ بشر نے پوچھا تم نے خرچ کے لیے کتنی رقم رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا 2000 درہم۔ بشر نے پوچھا تمہارا حج سے مقصد کیا ہے؟
اظہار زہد یا شوق طواف کعبہ یا طلب رضا؟ اس نے جواب دیا طلب رضا۔ بشر نے فرمایا اچھا، اگر میں تم ایسی تدبیر بتا دوں کہ تم گھر بیٹھے اللہ کی رضا حاصل کر لو اور تم یہ 2000 بھی خرچ کر لو اور تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی ہے، تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا حضرت بخوشی۔ آپ نے فرمایا اچھا، پھر جاؤ اس مال کو ایسے 10 آدمیوں کو دے آؤ جو مقروض ہیں، تاکہ وہ اس سے اپنا قرض ادا کر دیں۔ اگر فقیر اور تہی دست ہوں تو اپنی حالت درست کر لیں، صاحب عیال ہوں تو اپنے بال بچوں کا سامان کریں، یتیموں کا منتظم ہو تو اسے یتیم کو خوش کرنے کا موقع مل جائے، اور اگر تمہاری طبیعت گوارا کرے تو 2000 درہم ایک ہی شخص کو دینا، اس لیے کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنا، بے کس کی امداد اور کسی کی مصیبت دور کرنا، کمزور کی آنت کرنا 100 نفلی حجوں سے افضل ہے۔ جاؤ اور میں نے جو کچھ تم سے کہا ہے اس پر عمل کر کے واپس آؤ۔ اگر ایسا کرنے میں دل راضی نہ ہو تو اپنے دل کی بات ہمیں بتا دو۔ وہ شخص الجھن میں پڑ گیا اور آہستہ سے کہا شیخ، سچی بات تو یہ ہے کہ سفر کا رجحان غالب ہے۔ بشر یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا مال جب گندا اور مشتبہ ہوتا ہے تو نفس تقاضا کرتا ہے کہ اس سے اس کی خواہشات پوری کی جائیں، اور وہ اس وقت اعمال صالحہ کو سامنے لاتا ہے، حالانکہ اللہ نے عہد فرمایا ہے کہ صرف متقین کے عمل کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد امام غزالی نے دولت مندوں کے دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے۔ دولت مندوں کا یہ گروہ اپنی بخل کی وجہ سے دولت کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، اور ایسی بدنی عبادات سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ لوگ دن میں روزے رکھیں گے اور رات کی عبادت اور ختم قرآن کرائیں گے۔ یہ لوگ بھی فریب میں مبتلا ہیں۔ مہلک بخل ان کے باطن پر قابض ہے، اور اس کے ازالے کے لیے مال کے خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے اعمال میں مشغول رہتے ہیں جن کا انہیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سمجھ لو کہ ایک شخص کے کپڑوں میں سانپ گھس گیا ہے اور اس شخص کام تمام کرنے والا ہے، مگر وہ شخص سکنجبین کی تیاری میں اس لیے مشغول ہوتا ہے تاکہ سفرہ کو تسکین ہو، حالانکہ اسے سوچنا چاہیے کہ اگر سانپ ڈس لے گا تو اسے سکنجبین کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انہی بشر بن الحارث کے حوالے سے امام غزالی نے لکھا کہ ان کے پاس کسی شخص نے کسی دولت مند کے بارے میں بتایا، وہ دولت مند کثرت سے روزے رکھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے۔ بشر نے فرمایا بیچارہ اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کے کام میں مشغول ہے۔ اس کے مناسب حال تو یہ تھا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، مساکین پر خرچ کرتا۔ یہ اس سے کہیں افضل تھا کہ وہ اپنے نفس کو بھوکا رکھتا اور اپنے لیے نفلی نمازیں پڑھتا۔ یہ لوگ ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی سمیٹنے میں مشغول ہوتے ہیں اور فقیر کو محروم رکھتے ہیں۔ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کوئی تنقیدی کتاب نہیں ہے، یہ اصلاح اور تربیت کی ایک مفصل اور جامع کتاب ہے۔ امام غزالی نے حسب جاہ پر بھی بہت کچھ لکھا ہے اور اسے بنیادی مال و زر پر فوقیت دی ہے۔ امام نے زندگی کیسے گزاری اور کیا کیا کام کیا اور کیا کیا تحریر کیا، اسے تحریر میں لانے کے لیے بے شمار اوراق کی ضرورت ہوگی۔ غرض امام غزالی نے بغداد سے ایک بار پھر منہ موڑ لیا اور نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ کی مسند درس کو آباد کر دیا اور یہاں ایک نئے مدرسے اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ مدرسہ نیشا پور کے قریب اپنے وطن توس میں قائم کیا۔ 500 ہجری میں محمد بن ملک شاہ نے نظام الملک کے بڑے بیٹے احمد کو وزیر اعظم مقرر کیا تو اس نے امام غزالی کو بلانا چاہا اور ایک انتہائی اثر انگیز خط لکھا۔ بارگاہ خلافت سے بھی اس کی تحریک ہوئی اور وزیر قوام الدین نے نظام الملک کے وزیر اعظم کے ذریعے انہیں بغداد آنے کی درخواست کی۔ خلیفہ عباسی کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا اور اس فرمان پر دربار خلافت کے جملہ ارکان نے دستخط کر دیے اور ظاہر کیا گیا کہ حاشیہ بوسان خلافت اور ارکان سلطنت امام غزالی کی قدم بوسی کے لیے چشم براہ ہیں۔ احمد بن نظام الملک نے امام صاحب کو جو خط لکھا اس کا حاصل یہ تھا کہ آپ جہاں بھی تشریف رکھیں گے وہی جگہ درسگاہ عام بن جائے گی، مگر جس طرح آپ مقتدائی روزگار ہیں آپ کی قیام گاہ کی بھی وہی شہرت ہونا چاہیے جو عالم اسلام کا مرکز اور قبلہ گاہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے ہر حصے کے لوگ بآسانی وہاں پہنچ سکیں، اور ایسا مقام صرف دارالسلام بغداد ہے۔ امام غزالی نے طلبی کے خطوط اور فرامین کے جواب میں ایک طویل تفصیلی خط لکھا
اور بغداد میں نہ آنے کے متعدد عذر لکھ دیے۔ میں یہاں اپنے وطن میں 150 مستعد طلباء کی وجہ سے اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ طالب علم بغداد نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ جب میں بغداد میں تھا تو میرے اتنے زیادہ اہل و عیال نہیں تھے۔ اب بال بچوں کا جھگڑا ہے، اور یہ لوگ ترک وطن کی زحمت نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک اور وجہ نہ آنے کی یہ ہے کہ میں نے مقام خلیل میں عہد کیا ہے کہ کبھی مناظرہ اور مباحثہ نہیں کروں گا، جبکہ بغداد میں مباحثے کے بغیر چارہ نہیں۔ اس کے علاوہ مجھے دربار خلافت میں سلام کرنے کے لیے حاضری دینا پڑے گی، اور میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں مشاہرہ اور وظیفہ قبول نہیں کر سکتا، اور بغداد میں میری کوئی جائیداد نہیں۔ خلافت کی طرف سے طلبی ہوتی رہی، مگر امام غزالی گوشہ عافیت سے باہر نہیں نکلے۔ ان کی زندگی کا آخری کام یہ تھا کہ وہ حدیث نبوی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے، اور علماء حدیث کی ہم نشینی اختیار کی، اور بخاری اور مسلم کا مطالعہ شروع کیا، اور یہ دونوں کتابیں اسلام میں سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کے بھائی احمد غزالی کی روایت ہے، دوشنبے کے دن 14 جمادی الاخری 505 ہجری 55 سال کی عمر تھی۔ صبح کے وقت بستر خواب سے اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر کہا، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، اور یہ کہہ کر پاؤں پھیلا دیے۔ لوگوں نے دیکھا ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ لسنرز، اس کے ساتھ ہی امام غزالی کے حالات اور واقعات کی یہ کہانی ختم ہوئی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور بزرگ ہستی کے حالات و واقعات زندگی کے بارے میں کہانی لے کر۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔